آپ کے صاحبزادی کی طبیعت صحیح ہے؟ چلو اللہ ان کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ وہ شیخ صاحب کی منت سماجت کرو، آپ کو المعتقد المنتقد جو ہے شروع کرائے، جتنا بھی ٹائم باقی ہے خاص خاص مقامات پڑھا دیں۔ یہ یقین کرتے ہیں کمر میں میرے درد ہے، یہ ری چیکنگ میں لگا ہوا ہوں، تو اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ کل میں اٹھاؤں صبح 5 بجے نمازوں کے اوقات، فجر کی کام میں لگ گیا، فجر کی نماز پڑھائی، پھر آیا کام میں لگ گیا، ناشتہ کیا، تو اتنا ہوا کہ گھر والوں کے لیے باہر سے سودا میں لگا ہوا تھا، میں نے سمجھا ابھی 11 بجے ہوں گے، جب پیچھے مڑ کے دیکھا 11:15 بج رہے ہیں۔ کمر میں اتنا درد بیٹھ بیٹھ کے، پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد بیٹھ کر بالکل ہمت جواب دے گئی۔ آپ لوگ شیخ صاحب کی منت سماجت کرو، اللہ کرے وہ مان لیں، تو المعتقد شروع کرو۔ غابرین علی الحق کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک نسخے میں ہے غابرین مال حق، اور غابرین مال حق ہو یا علی الحق ہو، اس کا معنی یہ کہ حق پر وہ باقی ہے، ومعہ دائمین، اور ہمیشہ حق کے ساتھ ہیں، کما کانو، جیسا کہ اس سے پہلے تھے نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں، فی الماضی من غیر تغیر حالہم و نقصان فی کمالہم، ان کے حال میں جو ہے تغیر کے بغیر اور ان کے کمالات میں نقص اور خلل کے بغیر وہ حق پر قائم ہیں۔ وفیہ رد علی الروافض، فرماتے ہیں امام صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت میں روافض پر رد ہے، حیث یقولون وہ کہتے ہیں فی حق کے ثلاثت، 3 خلفاء کے حق میں، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چھوڑ کر باقی 3 کے بارے میں کہتے ہیں انہم تغیروا عما کانوا علیہ فی زمانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جن صفات کے ساتھ وہ موصوف تھے، جس حال پر وہ قائم تھے، نبی پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ بدل گئے۔ وحیث نزل فی حقہم الآیات الدالۃ علی فضائلہم، حالانکہ ان کے حق میں ایسی آیات جو ہے نازل ہوئی ہیں جو کہ ان کے فضائل و کمالات پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سمجھ آ رہا ہے؟ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فَمِنْهُمْ رِجَالٌ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ۔ میرا پرانا مطالعہ ہے، اگر غلط ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، میری نظر سے گزرا ہے کہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ازالۃ الخفاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھی ہے، 4 جلدوں میں ہے، تو وہ خلفاء اربعہ کے بارے میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے پڑھنے کے قابل ہے، آپ حضرات لے کے یہ پڑھیں۔ کھانسی سے جو ہے جھٹکا آتا ہے تو یہ والا حصہ میرا متاثر ہے، جب جھٹکا لگتا ہے تو جان نکل جاتی ہے میری۔ وَوَرَدَ، اور ان
تین صحابہ کے بارے میں ان کی شان میں جو ہے ایسی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، المشعرۃ عن حسن شمائلہم، جو ان کی اچھی خصلت اور سیرت پر دلالت کرتی ہیں، وعلی الخوارج یعنی وفیہ رد علی الخوارج، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت میں خوارج پر رد ہے، حیث یقولون، وہ کہتے ہیں بکفر علی ومن تابعہ، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ہے متبعین کو کافر کہتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ساتھ دینے والوں کو کافر کہتے ہیں، ارتکبوا قتل المؤمن، خوارج کہتے ہیں کہ انہوں نے مومن کی قتل کا ارتکاب کیا، وَهُوَ عِندَهُمْ كَبِيرَةٌ، اور قتل مومن خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے، اور خوارج کے نزدیک جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ معتزلہ کے نزدیک ایمان سے خارج ہے، کفر میں داخل نہیں ہے، وہ کفر اور ایمان کے درمیان واسطہ ثابت کرتے ہیں۔ گناہ کبیرہ تو قتل مومن ہے ہی ہے بلا وجہ ہو، لیکن گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ اختلاف اس کے جو ہے وہ اپنا کفر ہونے میں ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے کسی کو ناک قتل کرتا ہے، اس کو حرام سمجھتا ہے، تو پرلے درجے کا ملعون ہے، جو بھی ہے، عاصی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کافر نہیں ہے۔ کافر تبھی ہوگا جب قتل مومن کو جائز سمجھے۔ نتولاہم اے نحبہم جمیعا، ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، اے ولا نسب منہم احدا، ان میں سے کسی کو ہم جو ہے گالم گلوچ نہیں کرتے۔ سرکار نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ تم میں سے کوئی جوان ہمت کرے، ہمارا حال دیکھو بھائی۔ وَلِوُرُودِ قَوْلِهِ تعالی، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وبالإجماع ان هؤلاء الاربعہ، اور اس بات پر اجماع ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین من سابق المہاجرت، یہ سابقین مہاجرین میں سے ہیں، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے رضامندی میں یہ اولاً داخل ہو جاتے ہیں، جن سے اللہ نے اپنی رضامندی کا اعلان فرمایا۔ وَهَذِهِ الْآيَةُ قَطْعِيُّ الدَّلَالَةِ، یہ آیت جو ہے ان مہاجرین کے ایمان کی تعین پر جو ہے قطعی الدلالت ہے، وتحسین مقامہم، اور ان کے مقام کی جو ہے تحسین پر قطعی الدلالت ہے، وعلو شانہم، اور ان کی عظمت و شان کی بلندی پر قطعی الدلالت ہے، فلا یعارضہ الا دلیل قطعی، لہذا اس کا معارض صرف دلیل قطعی ہی ہو سکتی ہے، خواہ وہ دلیل قطعی منقولی ہو یا عقلی ہو۔ سمجھ آ رہا ہے؟ خواہ منقولی ہو یا عقلی ہو۔ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ بات سمجھے؟ اور شیعہ کہتا ہے یہ فاسق تھے، کافر تھے۔ شیعہ سچے یا قرآن؟ قرآن سچا، سمجھا؟ تو شیعہ مردود جھوٹے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ اگر تاریخی حوالے سے کسی صحابی کا فسق ثابت ہو جائے تو وہ تاریخی ادھر آئے، محمد اسلم، مولانا محمد ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، وہ تاریخی حوالہ جو ہے قرآن کا معارض نہیں ہو سکتا،
بات سمجھا نا، قرآن ان کی تعدیل کرتا ہے، اور اگر کوئی مورخ جو ہے معاذ اس کی تفسیر کرے تو مورخ کو ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا ایمان ہے، کلام الہی سچا ہے۔ کچھ پڑھو تو آپ لوگوں کا احسان ہوگا۔ یہ کھانسی سے جو جھٹکا لگتا ہے نا، یہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کوئی ایسا پہلوان جس کی آواز پوری کلاس میں آپ کریں مولانا، آپ کریں، کر لو گے؟ کون ہے؟ بالکل بالکل، شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ شاباش۔ صحبتا غیر ہی، ہاں، ولا یوجد قطعا، جو لوگ ان کی شان اور مرتبہ گھٹاتے ہیں وہ قطعی طور پر جو ہے کوئی ایسی دلیل نہیں پاتے، اور جو لوگ ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں ان کے پاس جو ہے ان کی اپنا شان کی قدر و منزلت کی کمی پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ ولا یحفظ حرمت الثابتۃ لدیہم، اور جو حرمت جو ہے صحبت کی ان کے نزدیک ثابت ہے وہ اس کی حفاظت نہیں کرتے۔ فقط اجمعوا علی ان، ہمارے علماء اور فقہاء نے اتفاق کیا اس بات پر کہ جو شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور دوسروں کی صحابیت کا انکار کفر نہیں ہے۔ وہ میرے آپ لوگ باب و احکام المرتدین دیکھیں، اس میں عالمگیری کی دوسری جلد میں، تو اس میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا بھی انکار کفر ہے، کہنا شیخین کی جو صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ لورود النص فی حقی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جو ہے نص وارد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی۔ جی، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اذ یقول لصاحبہ، وہ کون تھے؟ جناب صدیق اکبر۔ یار حضرت صدیق اکبر کو فکر لائق ہو گئی تو کل لا تحزن ان اللہ معنا، سرکار نے فرمایا فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر کو اپنے محبوب علیہ السلام کا جو ہے صحابی فرمایا۔ فاتفق المفسرون، مفسرین نے جو ہے اس بات پر اتفاق، آپ لوگوں سے کہا تو ترجمہ کرو تو کوئی ایسا ہی نہیں۔ بالصحابی نہیں، بصاحبہ ہوا۔ آگے دیکھیں الا بخیر، سمجھ آ رہا ہے؟ دوسری لائن میں آئی یہ متن کی ماس واجہ خیر کے،
بھلائی کے ساتھ. اوہو یار شوکت سے کہو، جوڑ دفعہ ہو جا، گلا خراب ہو جائے. یہ کیا بات کر رہے ہو؟ ہاں ہاں پڑھو بھائی. اگر صادر ہونے سے بعض و ما ہوا، بعض ایسی چیزیں جو بظاہر بری ہوں، سمجھ آ رہا ہے، بظاہر شر ہوں، بری ہوں، پھر کیا کریں گے؟ پڑھیں. ان کی برائی سے خاموشی اختیار کرو. سمجھ آ رہا ہے؟ ان کی برائیوں سے خاموشی اختیار کرو. وما نوکلا فی، انہوں نے کیا ذکر کیا؟ یہ کہ ابن دقیق فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جھگڑے، جو اختلافات نقل کیے گئے ہیں، بعض ان میں سے جھوٹ ہیں، باطل ہیں، ان کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی جائے گی. بعض ان میں سے صحیح ہیں. اول ناؤ تعویلا حسنا، جو صحیح ہیں تو ان کی ہم اچھی تعویل کریں گے. چلو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کی تعریف فرمائی ہے، تو اللہ پاک انہی کی تعریف فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اچھے ہوں. وما نقل من الکلام اللاحق، اور بعد میں جو کلام جو ہے نقل کیا گیا ہے جو ان کو لائق ہوتے ہیں، محتمل التعویل والمشکوک، ان میں تعویل کا احتمال ہے
شک اور وام کا احتمال ہے، لا یبطل المحقق والمعلوم، یہ محقق اور معلوم کو جو ہے باطل نہیں کر سکتے، یہ شکوک۔ ہاذا، ہاذا کیا معنی ہے؟ ہاذا کے کیا معنی ہے؟ کیا یار، کیا ہاذا کا کیا معنی کریں گے؟ خذ ہاذا، درس نظامی مرکات والا کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ دوسرے مصنفین اہل فن کہتے ہیں نا خذ ہاذا، وہاں کہتے ہیں کہ جان جو ہے کوئی اہم اور حساس مسئلہ بیان کیا جاؤ، ہاذا یعنی خذ ہاذا، اس کو یاد کریں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلکا دماؤن طہر اللہ ایدینا منہا، یہ ایک ایسا خون ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں کو اس سے پاک فرمایا، فلم نلوث السنتنا، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں کو اس میں ملوث نہیں فرمایا، سبحان اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقالا، انہوں نے مطلب دونوں کی لڑائی ہوئی تو ان میں کون حق پر تھا؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، یہ آیت پڑھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لولا علی لم نعرف السیرۃ فی الخوارج، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی نہ ہوتی تو ہم خوارج کی جو ہے سیرت اور خصلت کو نہ جانتے۔ بس کرو میرے